سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر کے افراد کے ساتھ جو رہن سہن کا انداز تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ان کے ساتھ برتاؤ تھا، اس میں سے بہت کچھ الحمدللہ رب العالمین ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک والد کی حیثیت سے گھر میں رہنے والی آپ کی اولاد، بیٹے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، ان کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق تھا، یعنی بحیثیت والد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں انداز کیسا تھا، اس کے متعلق انشاءاللہ الرحمن آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کو شامل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، ارشاد فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا اسے قیامت کے دن میری شفاعت مل کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں تو اگر دیکھا جائے روحانیت کے اعتبار سے اور ایک تعلق کے اعتبار سے نبی اپنی امت میں مثل والد ہوا کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ لیکن یہاں ہم جو نسبی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں میں، آپ کے نواسے، نواسیاں، شہزادے، شہزادیاں نبی پاک علیہ السلام کے، پھر ان کی اولاد، یعنی جیسے حسنین کریمین ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اسی طرح آپ کی پیاری نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ انداز۔ پھر جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو بچے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے آپ کے گھر میں، ان کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شفقت، مہربانی، عنایت، محبت اور ایک الفت کا جو انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک وہ شخص خاص طور پر جو والد ہے، وہ شخص کہ جو نانا کے درجے میں ہے یا دادا کے درجے میں ہے، اس کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، اسی طرح والد ہے تو اس کے اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کا انداز ان لوگوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں رہ کر مختلف انداز اختیار کر کے ہماری تربیت فرمائی کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں لوگ بیٹیوں کو عیب سمجھا کرتے تھے۔ جس کے ہاں بیٹی ہوتی وہ تو سارا سارا دن گھر سے نہیں نکلتا تھا، لوگ اس چیز کو برا سمجھا کرتے تھے اور تانے دیا کرتے تھے۔
لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر، رفعت پر، آپ نے بیٹیوں کو وہ عظمت، وہ رفعت عطا کی ہے کہ سبحان اللہ، آپ نے احادیث مبارکہ سے بھی بتایا اور اپنے عمل کے ذریعے بھی بتایا کہ میں بیٹیوں کے حق میں کس قدر شفقت، مہربانی اور عنایت کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کی اچھی تربیت کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جو بیٹیوں کا والد ہو اسے چاہیے میری زندگی میں، میری حیات میں اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال پر کس قدر مہربان اور شفیق تھے، اس بات کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کا شرف پایا ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مختلف انداز کو دیکھا، آپ کے شب و روز کو دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ انداز کیسا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال پر شفقت کرنے والا ہو، مہربانی کرنے والا ہو۔ اس قدر آپ شفقت، مہربانی اور رحم دلی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے رحیمم بالعیال، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام اہل و عیال پر سب سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو پیار، محبت، الفت اور شفقت کا جو معاملہ ہے وہ صرف بیٹوں اور بیٹیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے جو آگے اولاد ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شفقت و مہربانی ان پر بھی ہے، ان کے بھی شامل حال ہے۔ اگر ابتدا سے دیکھا جائے تو بیٹیوں کا اچھا نام رکھنا، بیٹوں کا اچھا نام رکھنا، یہ والد کی طرف سے اولاد کو دیا جانے والا پہلا تحفہ ہوتا ہے کہ جو کوئی والد اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے ان رسم و رواج کو اپنے عمل کے ذریعے توڑ دیا، ختم کر دیا، جو لوگ بیٹیوں کی ولادت پر، بیٹیوں کی پیدائش پر غم زدہ ہوتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ اللہ کریم نے آپ کو ایک نہیں 4 بیٹیوں کا والد بنایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے چاروں کی پرورش کس انداز میں کی، کیسی الفت، محبت اور پیار کا معاملہ فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آپ کی بیٹیوں کے متعلق آپ کا مبارک انداز یہ ہے کہ آپ کے بارے میں بیان کیا گیا آپ بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، وہ حضرت سیدہ زینب ہوں، حضرت ام کلثوم ہوں، حضرت رقیہ ہوں، یا نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں۔ چاروں سے حضور پیار کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی بیٹوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا پیار، نام دیکھیں عبداللہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین ناموں میں سے ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے لیے اس کا انتخاب فرمایا، قاسم۔ سبحان اللہ، ایسے ہی بیٹیوں کے پیارے نام۔ پھر نواسوں کے نام آپ دیکھیے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہاں شہزادے کی ولادت ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، لخت جگر ہیں، اللہ کریم انہیں بیٹا عطا فرماتا ہے۔ نام کون رکھ رہے ہیں؟ نانا جان، نبی پاک علیہ السلام۔ بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے حرب نام رکھ دیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام رکھا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شفقت، مہربانی، عنایت، پھر نہ صرف اپنی اولاد کے ساتھ بلکہ اپنی شہزادی، اپنی بیٹیوں کی اولاد کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کا شفقت و مہربانی کا جو انداز ہے، کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نواسی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، نواسے نبی پاک علیہ السلام کے امام حسن، امام حسین، حضور علیہ السلام انہیں کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، پیار فرماتے ہیں۔ یہ کس قدر مشفقانہ انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ بلکہ امام حسن اور بعض روایات میں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، سرکار علیہ السلام نے پیار کیا،
حضرت امام حسن امام حسین کو شفقت سے بوسہ دیا نبی پاک علیہ السلام نے، تو وہاں ایک سردار بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی میرے تو 10 بیٹے ہیں، آپ تو نواسے کو چوم رہے ہیں، میں نے تو کبھی بیٹے کو پیار نہیں کیا۔ دو روایتیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور دوسری روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے دل سے شفقت مہربانی نکال دی گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ شفقت تھی نبی پاک علیہ السلام کی، یہ مہربانی تھی۔ آپ دیکھیے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام باوجود اس قدر مصروف ترین زندگی کے، ذمہ داریاں امت کی، گھر بار کی، دیگر معاملات، وفود کا آنا آپ کے پاس، مختلف وفد جو آیا کرتے تھے، مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کا حاضری دینا، لوگوں کا ایمان قبول کرنے کے لیے آنا، سب کے باوجود نبی پاک علیہ السلام بیٹیوں کی خبرگیری بھی فرماتے تھے، ان کے گھر بھی تشریف لے جاتے، حال احوال بھی پوچھتے، ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ اپنی بیٹیوں کا خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ یہ مبارک انداز تھا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق آپ دیکھیے، اللہ اکبر، یعنی ان کے دکھ درد میں بھی نبی پاک علیہ السلام ان کا احساس فرماتے، اور ان کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک کریم اور شفیق والد کی حیثیت سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی پرورش فرمائی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے بڑی شہزادی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے بارے میں خاص طور پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ۔ اور اللہ اکبر، جب ایک موقع پر جو ان کا ایک ہار تھا جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، ایک موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ہار جو ہے وہ پیش کیا گیا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شدت محبت کی بنا پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس میں یاد تھی ایک تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسرا آپ کی شہزادی کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور بیٹیوں کا کتنا مان رکھنے والے ہیں۔ ان کے جو شوہر تھے ایمان انہوں نے بعد میں قبول کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بھی تعریف فرمائی، فرمایا یہ وہ بندہ ہے میرا داماد جس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، اس نے میرے ساتھ جو بات کی وہ سچی بات کی، اسے سچ کر دکھایا۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام کا یہ انداز، یہ بھی محبت بڑھانے والا انداز ہے کہ اگر داماد کے اندر کوئی خصوصیت ہے، کوئی اچھی بات ہے تو اس پر اس کی تعریف کرنا، یہ بھی بیٹی کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے، اور نبی پاک علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں چونکہ ایمان قبول کیا انہوں نے، تو ایک جنگ میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پناہ دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے شوہر کو پناہ دے دی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی بات کو بڑا کیا، بھرم رکھا بیٹی کا، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اس کو سزا دی جائے گی، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، نہیں۔ جب بیٹی نے امان دے دی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم نے بھی امان دے دی ہے۔ بیٹی کی بات کو بڑا رکھا نبی پاک علیہ السلام نے، ان کا سر جھکنے نہیں دیا۔ یہ محبت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر جو ان کی اولاد ہے نبی پاک علیہ السلام کے نواسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، اللہ اکبر، دکھ درد میں اپنی بیٹیوں کو نبی پاک علیہ السلام نے تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیے ایک موقع یہ آتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں، کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ بیمار ہے اور نزع کی کیفیت ہے۔ ایسے میں نبی پاک علیہ السلام کو پیغام بھجواتی ہیں کہ بابا جان آپ تشریف لائیے تسلی کے لیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اس وقت میں بھی اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑ رہے۔ یہ احساس ہے، یہ ہمدردی ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اپنی بیٹیوں کا احساس فرمانے والے کریم والد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ گھر چلے جاتے ہیں ان کے، اور اس نواسے کو، شہزادے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں۔ وہ تکلیف اور ایک کرب کی کیفیت سے گزر رہے تھے،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر اور صحابہ کرام علیہ مردوان بھی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یوں بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اسی حالت میں ان کا سانس جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے جب آنسو نکلے نا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے تعجب کیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے۔ یہ اس شفقت کا اظہار تھا، وہ اپنی بیٹی کا دکھ محسوس کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ علیہ السلام نے ایسے موقع پر بھی اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑا، صبر کی تلقین کی نبی پاک علیہ السلام نے۔ پھر ایسے ہی جو آپ کے نواسے تھے حضرت علی بن عاص، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے زیر کفالت لے لیا کہ اس کی تربیت میں کروں گا، اس کی پرورش میں کروں گا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایام رضاعت کے بعد ان کے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو لے لیا تھا، اور آپ علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ اونٹنی پر بھی سوار کیا کرتے تھے۔ تو یوں شفقت مہربانی بیٹیوں پر بھی اور بیٹیوں کی اولاد پر بھی نبی پاک علیہ السلام کی رہی ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امامہ، حضور علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تو مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں سجدے کے اندر چلے جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر یہ بیٹھ جاتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے اترنے کا انتظار فرمایا کرتے تھے، تسبیح کو لمبا کر دیا کرتے تھے سرکار علیہ السلام، تعداد کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں کندھوں پر بھی بٹھاتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں گود میں اٹھا کر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ جی ہاں، اس قدر شفقت مہربانی عنایت نبی پاک علیہ السلام کی، اور اس کی تفصیل کہ یہ کیسے ہوتا تھا یہ کتب احادیث میں اور کتب فقہ کے اندر جو ہے وہ اس کا طریقہ مذکور ہے جو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے، جیسے امیر علیہ سنت کی کتاب نماز کے احکام اس کے اندر بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ کلام موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز آپ دیکھیے۔ پھر ان کے ساتھ جو محبت تھی نبی پاک علیہ السلام کی، قلبی لگاؤ تھا، صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر اور بیٹیوں کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ بھی نبی پاک علیہ السلام کا کمال درجے کی محبت، شفقت اور عنایت کا انداز ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نواسی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بار نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہیں سے ایک قیمتی ہار آیا، پیش کیا گیا حضور علیہ السلام کو تحفے کے طور پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تمام ازواج مطہرات بھی موجود تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسی ہیں حضور علیہ السلام کی، وہ گھر میں نا ایک طرف کھیل رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہار کے بارے میں پوچھا، فرمایا کیسا ہار ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اس سے بہتر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی اتنا خوبصورت ہے، اتنا قیمتی ہے، بہت پیارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہار کو پکڑا اور فرمایا یہ میں اسے دوں گا جو میرے اہل و عیال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر ایک اس انتظار میں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کس پر یہ مہربانی فرماتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کے گلے میں پہنا دیا۔ نواسی پر شفقت، مہربانی، عنایت، یہ اس بات کا احساس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں کی اولاد سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، کتنا پیار اور الفت کا معاملہ کیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز جو ہے، اللہ اکبر، وہ بھی یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جو شہزادی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیماری میں ان کا خیال فرمانا، احساس کرنا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں جانے سے روک دینا، فرمایا بیوی بیمار ہے آپ کی، میری بیٹی بیمار ہے، تو آپ اس کی خدمت کیجئے، اس کی تیمارداری کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یہاں چھوڑا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت، مہربانی، عنایت کا مبارک انداز کیسا تھا؟ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ایک خادمہ گھر کے کام کاج کے لیے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ ان کا ہاتھ بٹائے گی، ان کا کام کاج کرے گی۔ یہ ایک شفقت اور مہربانی کا انداز تھا۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام دیگر ضروریات کے معاملے میں بھی ان کا بھی خیال فرماتے تھے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو خاص طور پہ فرمایا تھا کہ بیٹی جس چیز کا میں مالک ہوں تو مجھ سے مانگ سکتی ہو، مجھ سے سوال کر سکتی ہو۔ تو یوں اپنی بیٹیوں کو مان دینا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، حضور نے ان کی پرورش فرمائی ہے، بڑی محبت فرماتے تھے نبی پاک علیہ السلام ان سے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ گھر میں گوشت پکایا گیا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں گوشت ڈالا، اس کو بھر کے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ یہ رقیہ کے گھر دے کر آؤ۔ بیٹی کے گھر نبی پاک علیہ السلام نے کھانا بھیجا۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دینے کے لیے گئے نا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر حسین و جمیل جوڑا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے، کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور شہزادی، دو بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام کی، یکے بعد دیگرے، ایک کے انتقال کے بعد دوسری کا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ پھر یوں اس انداز میں آپ دیکھیں، اگر گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے، والد اگر اپنی بیٹی کے گھر بھیجتا ہے تو کس قدر بیٹی کا دل بڑا ہوگا۔ کھانے کی کوئی چیز ہے، اسی طرح اور کوئی چیز ہے، یوں اپنی بیٹیوں کا احساس کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ باپ کو بیٹیوں کے ساتھ شفقت، مہربانی والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سسرال میں چلی گئی تو بس جان چھوٹی، ہمارا بوجھ کم ہو گیا، نہیں، اب بھی احساس فرما رہے ہیں، خادمہ کی ضرورت ہے، خادمہ عطا فرما رہے ہیں، کھانے کا احساس فرما رہے ہیں، اچھا کھانا بنا ہے بیٹی کے گھر بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے کام، ایسے انداز میں نصیحت کرنا کہ ان کا گھر امن سکون کا گہوارہ بن جائے، اس اعتبار سے بھی تربیت فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہیں، ان کا سر دھو رہی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار بھی فرمایا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی، یہ جو تمہارے شوہر ہیں نا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اور ارشاد فرمایا اچھی خدمت کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ، کیونکہ اخلاق کے اعتبار سے وہ میرے ساتھ میرے تمام صحابہ سے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی اخلاق و کردار کے اعتبار سے بڑے پیارے ہیں یہ، تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی کو بھی نصیحت فرما رہے ہیں کہ شوہر کی خدمت کے اندر کسی قسم کی پس و پیش نہیں کرنی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے۔ آپ دیکھیے ایسے ہی ایک معاملے میں جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، گھر میں کچھ معاملہ ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے درمیان، تو جا کے جب بات کرتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو نصیحت فرماتے ہیں، یعنی اس کے اندر بھی حضرت علی المرتضیٰ
شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت ہی کا نبی پاک علیہ السلام فرماتے کوئی بات نہیں. یہ ایک جنرل سی بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ گھر میں کوئی بھی شوہر ایسا نہیں ہے کہ اگر بیوی اس کی بات نہ مانے، اس کی بات کو پورا نہ کرے اور وہ خاموش رہے. فرمائے ضروری نہیں ہے، تو اگر کوئی بات ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے. یوں کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نا دور کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا. فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے عہد کر لیا کہ میں کوئی ایسی بات حضرت فاطمہ الزہرا سے نہیں کہوں گا کہ جو انہیں ناپسند ہو. باوجود اس سب کے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے، بیٹیوں والوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں پر شفقت اور مہربانی کا بازو بچھائے رکھیں. ایسے ہی اپنی اولاد بیٹوں کے ساتھ بھی محبت، شفقت، پیار، محبت والا جو ہے وہ معاملہ کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام آپ دیکھیں کس قدر قدردان تھے اپنی بیٹی کے. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے خود ان کے گھر جایا کرتے تھے، خود جاتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبر گیری کرتے تھے، اور جب ان کے گھر جاتے تھے وہ اپنے والد گرامی کا کس قدر پیار، محبت اور کس قدر احترام فرمایا کرتی تھی، کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی، سرکار علیہ السلام کو اپنی جگہ پر بٹھاتی. اسی طرح جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو نبی پاک علیہ السلام ان پر شفقت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، بیٹی پر عنایت کرتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، پیار کرتے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ نے بتایا کہ میں بیٹیوں کا اس قدر اکرام کرنے والا ہوں، بیٹیوں کا میں احترام کرنے والا ہوں، میں بیٹیوں پر شفقت کرنے والا ہوں. اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ والد بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو یا بیٹی والد کے استقبال کے اندر کھڑی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ عزت دینا ہے، بڑوں کا چھوٹوں پر شفقت کرنے کا یہ انداز ہے جو کہ بالکل جائز اور درست ہے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ شفقت مہربانی کا انداز حضرت سیدہ رقیہ کے ساتھ بھی ہے، حضرت زینب کے ساتھ بھی ہے، حضرت ام کلثوم کے ساتھ بھی ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ بھی ہے. آپ دیکھیے جب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، خود تدفین کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام. یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ عنایت، نبی پاک علیہ السلام کا یہ انداز اپنی آل پاک کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، گھر کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا یہ شفقت مہربانی والا انداز ہمیں درس دیتا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں انہیں بھی اپنی اولاد کے ساتھ شفقت، مہربانی اور پیار محبت والا انداز اختیار کرنا چاہیے. وہ چیز جو اولاد کے لیے نقصان دہ ہے اس سے انہیں روکنا بھی چاہیے، ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے. جیسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی، نبی پاک علیہ السلام نے فوراً نکالی، تربیت کی نبی پاک علیہ السلام نے. فرمایا ہمارے لیے، میری آل کے لیے یہ حلال نہیں ہے. ہمیں بھی چاہیے، والدین کو بھی چاہیے کہ چھوٹے بچے کو جب کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھیں، کوئی ایسی بات، کوئی بری عادت اس کو اپناتے ہوئے دیکھیں، روکیں وہاں اس کو پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ. یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی اولاد، اپنے نواسوں نواسیوں پر جو شفقت، مہربانی، عنایت جو ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سب کا صدقہ نصیب فرمائے. اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو گھر میں زندگی گزارنے کا مبارک انداز ہے، اللہ کریم ہمیں بھی اس کو اپنے گھر میں اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی.